علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کی میزبان ناہیدہ شمیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ 99 وتھ ساجد کے ساتھ. جی ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ ایک نئے ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں اور آپ کو اس کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں. تو جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کرونا نے 5 ماہ سے انسانی زندگی کو بالکل معطل کر کے رکھ دیا ہے. عالمی معیشت تو بالکل تباہی کے دوران پر ہے اور ویسے تو تمام ملک اس وبائی مرض کے لپیٹ میں ہے، لیکن پاکستان بہت زیادہ متاثر ہوا ہے اور جس کی وجہ سے اس کی عالمی معیشت بالکل تباہ و برباد ہو کر رہ گئی ہے. پاکستان میں بہت زیادہ بے روزگاری، بھوک، افلاس، غربت اس نے جنم لے لیا ہے اس وبائی مرض کے آنے سے. تو جہاں پر بے روزگاری اتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، اس میں خواہ مرد ہو، عورت ہو، بچیاں ہوں، ظاہر سی بات ہے اس میں سب سے زیادہ جو اگر بے روزگار جو طبقہ ہوا ہے وہ ہے اساتذہ کا طبقہ. اساتذہ، چاہے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بچیاں بھی ہوتی ہیں، ٹینیجرز بچیاں بھی ہیں، ٹینیجرز لڑکے بھی ہیں اور اچھے ایج میں اگر آپ دیکھیں تو جہاں بھی گورنمنٹ اسکول اٹھا لیں تو ماشاءاللہ سے 22 گریڈ سے لے کر ہر گریڈ کے آپ کو ٹیچرز ملیں گے. تو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ اس طبقے میں ہر عمر کے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں اور بہت زیادہ یہ طبقہ متاثر ہوا ہے. اسکول، کالج، یونیورسٹی، کوچنگ مطلب یہ سارے بند ہو گئے، جس کی وجہ سے ہوم ٹیوشنز جو بچے یا بچیاں دیتی تھیں یا جو فیمیل یا وہ بھی مطلب کوچنگ بند ہے. تو جب اسکول بند ہے تو کون سا ماں سوچتی ہوم ورک کون کروائے، اور جب کچھ مل ہی نہیں رہا ہے تو کون ٹیوشنز پہ پیسے دے. تو ہوم ٹیوشنز بھی متاثر ہوئے ہیں. تو سب سے زیادہ ٹیچرز طبقہ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوا ہے. اب اس بارے میں کس حد تک کیا لائے عمل ہو سکتا ہے اور کیا کرنا چاہیے اور کس حد تک کتنے بے روزگار ہوئے ہیں، اس پہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ کی طرح ہمارے ہر دل عزیز بہت رسپیکٹیبل ساجد کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم ان سے ہی اس پہ گفتگو کریں گے. یہی آپ کو صحیح بتائیں گے کہ اس پہ کیا لائے عمل ہم کر سکتے ہیں اور کیا ہونا چاہیے اور کس حد تک یہ طبقہ بے روزگار ہوا ہے. تو آئیے ٹائم ضائع کے بغیر ہم ان کو اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کی؟ ٹھیک ٹھاک؟ ہاں جی الحمد للہ. آپ بتائیں سائز. آپ کو میں اس بارے میں پوچھنا چاہوں گی تفصیل سے کہ آپ یہ بتائیں کہ آج ہم اساتذہ کے پر بات کر رہے ہیں. جو ٹیچرز طبقہ بہت زیادہ متاثر ہے کرونا کی وجہ سے. اسکول، کالج، یونی اور کوچزنگ، ہوم ٹیوشن سب کے سب معطل ہو کے رہ گئی ہے. تو بچے تو متاثر جہاں ہوئے، لیکن مطلب معیشت کے حساب سے دیکھا جائے بے روزگاری کے میں تو ٹیچرز بہت زیادہ اس میں بے روزگار ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ ہاں بالکل بجا فرمایا آپ نے ناہیدہ. اس سے پہلے کہ ہم اس آپ کے ایشو پہ بات کریں کہ جس سے اساتذہ یا دیگر شعبہ جات کے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں، اس سے پہلے ہمیں تھوڑا سا جانا پڑے گا. جب یہ کرونا شروع ہوا تھا، وبائی مرض شروع ہوئی تھی، وہاں جانا پڑے گا کہ ایسا کیوں ہوا اور کیسے ہوا اور اس کی حکمت عملی جو ہے وہ صحیح اپنائی گئی یا نہیں اپنائی گئی. کیونکہ شروع دن سے ہی جب 26 فروری کو پاکستان کے اندر صوبہ سندھ خاص طور پہ کراچی کے اندر جب یہ پہلا کیس نمایاں ہوا، جو زائرین ایران سے یہاں آئے تھے تو ان میں ایک شخص کے اندر وائرس جو ہے وہ دریافت ہوا اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا. اس وقت سندھ گورنمنٹ نے جو سٹیپ اٹھایا تھا وہ بہت مؤثر سٹیپ تھا. ان کا خیال تھا کہ اس کو ہم یہ لاک ڈاؤن کر کے، ٹوٹلی لاک ڈاؤن کر کے، اور یہ جو لوگ آئے ہیں وہاں سے زائرین، ان کو ایک کوارنٹائن کر دیں کسی جگہ پہ اور ان کا ٹریٹمنٹ کریں، ان کے سیمپلنگ لیں، ان کے ٹیسٹ وغیرہ کیے جائیں اور پھر ان کو ٹریٹمنٹ کے ذریعے کوشش کریں کہ یہ نارمل ہو جائے. لیکن وفاقی حکومت کا جو تھا موقف وہ یہ تھا کہ اگر لاک ڈاؤن کر لیتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو خاص طور پہ نچلا طبقہ ہے اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب خاص طور پہ وہ بڑا میں تو سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں جب وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جی غریب، دیہڑی دار اور چھاپڑی والا اور یہ وہ. تو یہ بھی انسان ہے، ان کا ایک پروفیشن ہے. ٹھیک ہے، وہ ان کی اپنی سوچ ہوگی کہ وہ ان کو مطلب بار بار مخاطب کر کے کہ جی وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ اتنے متاثر نہیں ہوتے جتنا سفید پوش طبقہ متاثر ہوتا ہے. کیونکہ چھاپڑی والا، ریڑھی والا جو ہے وہ ہر آدمی کی ضرورت ہے
اور وہ چھابڑی والا کبھی بھی بے روزگار نہیں ہوا، وہ ہمیشہ اپنا مطلب ہے، مثال کے طور پہ سبزی والا اس کو چھابڑی والا کہا جاتا ہے، فروٹ والا اگر کوئی چھوٹی دکانداری کرتا ہے تو اس کو بھی مطلب ہے چھابڑی والا ہی کہا جاتا ہے، جس نے چھوٹا سا ٹھیلا لگایا ہوا ہے اس کو بھی چھابڑی والا ہی کہا جاتا ہے۔ تو گویا مطلب ہے وہ لوگ تو سبزی اور فروٹ بیچنے والا جو ہے اپنا چھابڑی والا، وہ تو کبھی بھی مطلب ہے بے روزگار نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد انہوں نے پیکج کا اعلان کیا۔ اب اس پیکج کا اعلان جو ہے وہ انہوں نے 4 مہینے 3,000 روپے پر منتھ کے حساب سے انہوں نے 12,000 روپیہ ان لوگوں کو دیا، جو کہ آلریڈی بے نظیری انکم سپورٹ پروگرام کے تحت وصول کر رہے تھے۔ میرے خیال سے جی ہاں، جو یہ امداد حکومتی سطح پہ جو ایک دم مطلب امداد ہوتا ہے وہ بھی چھابڑی والے اور ان کو ہی زیادہ تر پریفر کرتے ہیں، سفید پوش لوگ تب بھی۔ اچھا، تو ان لوگوں کو دی گئی۔ اچھا، پھر اس میں تھوڑا سا اضافہ انہوں نے ضرور کیا، ایک نئی لسٹ بنائی اور اس نئی لسٹ کے ذریعے مطلب کچھ لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا، لوگوں نے پیسے لیے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ایسی شکایات بھی موصول ہوئی ہیں کہ ایسے لوگوں نے بھی وہ پیسے لیے ہیں جو مستحق نہیں تھے، یعنی جن شناختی کارڈوں پہ مطلب کیا، ہر ایک نے مطلب اس میں مجھے حیرانگی ہوتی ہے اس بات کی کہ ہمارے اندر ذرا بھی اللہ کا خوف نہیں ہے۔ یہاں تک میرے ایک قریبی دوست نے مجھے بتایا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ اس کی 25 ایکڑ سے زائد زمین ہے، 25 ایکڑ سے زائد زمین، یعنی وہ پنجابی میں 25 ایکڑ ایک مربع زمین کہلائی جاتی ہے، یعنی 25 ایکڑ ہوتی ہے۔ تو 25 ایکڑ میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے کراچی کے اعتبار سے 1 ایکڑ میں 500 گز کے 32 گھر بنتے ہیں۔ یہ 1 ایکڑ ہوتا ہے، 500 گز کے 32 گھر بنتے ہیں، وہ 1 ایکڑ کہلاتا ہے۔ تو یعنی اس 25 ایکڑ کے مالک نے بھی وہ 12,000 روپے وصول کیے۔ یعنی یہاں یہ ہے مینٹیلٹی اس قوم کی بن چکی ہے، آپ اندازہ کریں۔ خیر، یہ بحث کافی ہو چکی ہے، آئندہ بھی ہوتی رہے گی۔ میں نے آپ کو گزشتہ ایک پروگرام میں مطلب بتایا بھی تھا کہ من حیث القوم ہم جو ہیں وہ لالچی اور حرص رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں مطلب ملتا رہے۔ ہمیں جو قومیں آج خود اپنے پاؤں کو کھڑا ہونے کی کوشش نہیں کرتی، اللہ بھی ان کی مدد نہیں کرتا۔ اور ہماری قوم کے ساتھ یہی المیہ ہے کہ ہم کوشش ہی نہیں کرتے، وہ ہے نا دل کیا ہے وہ مال صدقے دل سے نہیں کرتے۔ صحیح بات، کیونکہ کسی بھی چیز دیکھیں، کہتے ہیں انسان کو ترقی کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے۔ وہ 4 چیزیں جو ہیں وہ ڈی سے شروع ہوتی ہیں۔ ڈی فار ڈسپلن، ڈی فار ڈٹرمینیشن، ڈی فار ڈیووشن، ڈی فار اپنا ڈیڈیکیشن۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس میں مطلب ہے بہت زیادہ 4 ڈی سے آتی ہیں۔ اور ڈسپلن ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق جو ہے براہ راست ہمارے دین سے ہے، براہ راست ہمارے دین سے ہے۔ باقی ہماری کیونکہ وہ باقی 3 چیزیں جو ہیں اسی ڈی میں آ جاتی ہیں جو ہمارا دین کہتا ہے۔ ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے، اور ڈسپلن کس کے ذریعے سکھاتا ہے؟ وہ ہے نماز۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک ڈسپلن کو پیدا کرنے کے لیے بنائی ہے، ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ نماز باقاعدگی سے پڑھیں۔ آپ دیکھیں کہ اس کی ٹائمنگ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر فجر ہے تو فجر کا ٹائم ہے، اگر ظہر کا ہے تو اس کا بھی مقرر ٹائم ہے، اگر عصر ہے اسی طرح مغرب اور عشاء۔ تو یعنی سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ نظم و ضبط ہے اور ڈسپلن ہے ہماری زندگی میں۔ اس کے بعد ہے آگے آ کے سیکریفائی آپ کرتے ہیں، ڈٹرمینیشن ہے آپ کی، آپ کسی کام کو جو ہے توجہ سے کرتے ہیں، دلچسپی سے کرتے ہیں، اس کے ساتھ مطلب اپنے آپ کو انوالو کر لیتے ہیں۔ لیکن بد نصیبی یہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہماری قوم کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ ہمدردی کے بول بولتے حکمرانوں نے سوائے کھیل کھیلنے کے کچھ نہیں کیا۔
وفاقی حکومت کا موقف اپنی جگہ پہ تھا اور وہ موقف بھی کوئی کارگر ثابت نہیں ہوا. جہاں تک بات تھی کہ کرونا پہ ہم قابو پا لیں گے، کرونا پہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے قابو نہیں پایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے اور لوگوں کی ذاتی احتیاط کی وجہ سے کرونا پہ قابو پایا گیا ہے. اچھا، اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ لوگ خوف کے مارے ہسپتالوں میں جانا چھوڑ دیں. بتائیں، مسجد جیسی جگہ خوف کے مارے. اور اس سے بڑھ کے کیا المیہ ہو سکتا ہے کہ مساجد کو بند کر دیا گیا، امام بارگاہوں کو بند کر دیا گیا ہے، اللہ کا گھر ویران ہو اللہ کے گیا. گھروں کو ویران کرنے کی کوشش کی. یہ کون سا مطلب ہے، یہ ایس او پیز انہوں نے مطلب بنائے ہیں جس کے تحت فتوے بھی دیے جا رہے تھے اس وقت جب نماز پہ پابندی لگائی گئی کہ جی 5 لوگوں سے زیادہ مساجد میں لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے مسجد کے لوگوں کے، جس میں امام ہوگا، پیش امام ہوگا، ان کے نائب ہوں گے اور وہاں کا سٹاف ہوگا. تو گویا مطلب یہ ہے کہ حکومت اس میں پوری طرح ناکام رہی ہے. وفاقی حکومت بھی ناکام رہی ہے، صوبائی حکومتیں بھی ناکام رہی ہیں. یہ سارے کے سارے جو ہے سیاسی اپنا جو ہے وہ اسکورنگ کرتے رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. کوئی کسی نے کچھ نہیں کیا. ہاں، اب آتا ہوں میں آپ کے اصل سوال کی جانب کہ اس سے اساتذہ متاثر ہوئے ہیں. اساتذہ ہی نہیں متاثر ہوئے بلکہ بہت سارے لوگ متاثر ہوئے ہیں. میرے اور آپ کے فیلڈ کے لوگ متاثر ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا کے ادارے جو ہیں وہ خالی ہو گئے ہیں. وہاں ان لوگوں کو صرف رکھا گیا ہے جن کے بغیر وہ ادارہ بالکل ہی مطلب بیٹھ سکتا ہے. مثال کے طور پہ میڈیا کا ادارہ ہے تو اس میں ان لوگوں کو رکھا گیا ہے جن کے بغیر پروگرام کوئی آن ایئر نہیں جا سکتا. اخبار آتے ہیں، وہاں تو وہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح اخبارات کے اداروں میں چند لوگ رہ گئے ہیں، بہت سارے اسٹاف کو فارغ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اس کے بعد ہوا ہے، کرونا کے بعد جو ہوا ہے. اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے میڈیا کے اداروں میں، اخبارات کے اداروں میں. جب وفاقی حکومت عمران خان صاحب کی قیادت میں تحریک انصاف کی حکومت بنی تو اس وقت جو ہے اخبارات کے اداروں سے اور میڈیا کے اداروں سے لوگوں کو فارغ کرنا شروع کر دیا گیا. تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے PID کی طرف سے جو اشتہارات میڈیا کو دیے جاتے تھے وہ سارے کے سارے بند ہو چکے تھے. کیونکہ موجودہ حکومت یہ کرونا جب سے وبا آئی ہے اس دوران کچھ چند ایک اشتہارات انہوں نے میڈیا پہ دیے ہیں یا اخبارات میں دیے ہیں. ادروائز وفاقی حکومت نے تمام اشتہارات پر پابندی لگا رکھی ہوئی ہے اور وہ باضابطہ لگائی ہوئی ہے یا بے ضابطہ لگائی ہوئی ہے وہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کا آفیشیل نوٹیفیکیشن ہوا ہے یا نہیں ہوا یا واٹ ایور. لیکن اس سے میڈیا کے لوگ کافی متاثر ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہاں سے لوگوں کو فارغ کر دیا گیا ہے. پرائیویٹ کالج اور یونیورسٹی اور جو اسکول تھے، جو بڑے اسکول تھے، وہاں سے لوگوں کو اباؤٹ 50% جو ہے وہ فائر کر دیا گیا ہے. اچھا، اب کچھ ایسے اسکول ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے وہ تمام سبجیکٹس کا 2-3 جو ٹیچرز ہیں وہ میل ہے یا فیمیل ہیں ان کو مطلب رکھا ہوا ہے آن لائن کلاسز کے لیے. اور آن لائن کلاسز کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی ہم بہت ذکر کر چکے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے مطلب وہ نہیں ہو پا رہی آن لائن کلاسز، لیکن وہ لوگ سارے گھر میں بیٹھ گئے ہیں. اچھا، پھر ستم در ستم یہ کہ ان کو تنخواہیں بھی نہیں دی جا رہی، ان کو تنخواہیں بھی نہیں دی جا رہی. وہ جتنے لوگ فارغ ہوئے اسکول کالج یونیورسٹی سے فارغ ہو کے بیٹھے ہوئے، گورنمنٹ سیکٹر کے جو اسکول کالج میں ہیں ان کو تو تنخواہیں مل رہی ہوں گی، یقیناً مل رہی ہوں گی، وہ گورنمنٹ امپلائیز ہیں. لیکن پرائیویٹ اداروں نے لوگوں کو نہ صرف نکالا ہے بلکہ ان کی تنخواہیں بھی جو نکلے ہوئے ہیں تو وہ تو نکل گئے. انہوں نے اسٹاف کو کم کر دیا کہ جب اپنا کرونا کی وبا ختم ہوگی دوبارہ مطلب ہم
हमारे स्कूल कॉलेज फंक्शनल होंगे तो फिर हम मज़ीद हायर कर लेंगे, लेकिन जो रह गए हैं उनको भी गुज़श्ता 4 महीनों से तनख्वाह नहीं दी गई। चंद एक अदारों से ये खबर ज़रूर मसूल हुई है कि उनको आधी आधी तनख्वाह इन 4-5 महीनों में कुछ 2 मरतबा दी जा चुकी है। लेकिन अब जो आपने जिक्र किया था कोचिंग सेंटर्स का, कोचिंग सेंटर टोटली बंद हो चुके हैं। और फिर आपने होम ट्यूशन की बात की थी, तो लोग खाइफ हैं कोरोना की वजह से, वो अपने बच्चों को वहाँ भेजने को तैयार नहीं है। दूसरा फिर ये है कि एक और बड़ा अलमिया कि ये जो हुकूमत ने तो ऐलान कर दिया कि जितने भी बच्चे जो हैं वो जिस भी क्लास में हैं वो इस कोरोना की वजह से उनको अगले जब क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन बाज़ कराची के स्कूल ऐसे हैं जो ये बज़िद हैं कि हम इनका दोबारा इम्तहान लेंगे। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि इस वक्त असातिज़ा की एक कसीर तादाद जो है वो मतलब परेशान है। अच्छा, अगर ख़वातीन टीचर्स हैं तो उनके मर्द जो है शोहर जो हैं वो पहले से बेरोज़गार हैं, तो वो दोनों घर में बेरोज़गार बैठे हुए हैं। अगर मर्द टीचर था तो वो बेरोज़गार हो गया और खातून जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। तो यानी कि पूरी की पूरी फैमिली, और इस वक्त जबकि खुशी का मौका है, ईद कुर्बान आ रही है। आज सबसे पहले अभी इतला आई है कि ईद उल अज़हा का चाँद नज़र आ गया है। तो मैं 99 चैनल की तरफ से तमाम उम्मत मुसलमा को मुबारकबाद दूंगा और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी अवाम को कि अल्लाह तबारक व तआला ईद उल अज़हा की खुशियाँ तमाम पाकिस्तानियों के लिए खुशगवार साबित हों और हम सब के लिए ये महीना कुर्बानी का जो महीना, क्योंकि इस्लाम में कुर्बानी ही इसार और कुर्बानी का जिक्र आता है और अल्लाह तबारक व तआला ने तो अपने बड़े बड़े प्यारों की कुर्बानी दी है, तो हमें तो अपने वक्त की कुर्बानी देनी पड़ती है, कहीं पैसे की कुर्बानी देनी पड़ती है और कहीं हमें मतलब अपने जज्बात और एहसासात की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों की बेहतरी के लिए जो भी कुर्बान कर सकते हैं, जो भी उनकी मदद कर सकते हैं, जो भी सपोर्ट कर सकते हैं, हमें उनकी हर मौके पर उनकी मदद करनी चाहिए। जी अच्छा जी साजिद साहब, एक हमारे स्टूडियो में ज़ाहिर सी बात है प्रोग्राम में एक छोटा सा वक्फा हो जाता है और देखते रहिए डायलॉग 99 और हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ 99 ود ساجد ویک کے ساتھ. اور ظاہر سی بات ہے ابھی بات آپ سن رہے تھے وقفے سے پہلے جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے تھے بے روزگاری, اور بے روزگاری سے جو طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ ہے ٹیچنگ کا طبقہ. تو آپ کو میں بتاتی چلوں کہ اساتذہ, ایک اسکول کالج یونی بند ہونے سے اساتذہ کا طبقہ تو ہوا ہے متاثر, لیکن اس کے انوائرمنٹ میں, اس کے ارد گرد میں مثال کے وینس والے جن کے وینس چلتے تھے, ساجد صاحب ان کے وینس چل رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے بچوں کو لانا لے جانا, اور ایک ایک اسکول میں کم سے کم 20-25 وینس, اس طرح وہ وینس بیچارے وہ ڈرائیور بے روزگار ہوئے. اسکول کینٹینس چلتے تھے بڑے بڑے اسکول کالج میں, ایک بڑا اگر یونی ہے تو 4 اس میں کینٹینس ہے, وہ بیچارہ بے روزگار ہوا. اسکول کے جب نئے سیشن اسٹارٹ ہوتا تھا تو نئے نئے یونیفارمز بچے پہنتے تھے, وہ سیکشن آپ کا مطلب متاثر ہوا. اس کے بعد جب نئی اناؤنسمنٹ بچے فرسٹ آر سیکنڈ کچھ بھی ہو رہا ہے, اور جب نئے کلاس میں بچے جاتے تھے تو نئی کتابیں نئی کاپیاں, یہ بھی ایک دور میں بڑے بلک میں یہ پیسے لیتے تھے کہ گھر والے کے سب کہتے تھے کہ اتنے پیسے, اسکول والوں نے اپنا ایک بنایا ہوا تھا لابی کہ آپ ہمارے اسکول سے ہی لیں گے, اتنے پیسے اس مد میں جاتے تھے. تو میرے خیال سے یہ سب بڑے تیزی سے متاثر ہوئے. کیا آپ کہتے ہیں؟ بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں. اسٹیشنری والے جو ہے ان کا کاروبار بند ہو گیا ہے, ان کتابوں والوں کا جو مطلب یہ کہ باہر چابی اور پھر اس کے بعد وہ تو کہیں بھی لگا لیں گے, مگر کینٹین اسکول یہ سب کینٹین اسکول میں جو خاص طور پہ ڈریس اور یونیفارم کا جو ہے بہت بڑا کام تھا وہ ختم ہو گیا. اس کے علاوہ پھر وینس والے تھے جو باقاعدہ جو یونیورسٹی اور کالجز میں اسکولوں میں بچوں کو لے کے جایا کرتے تھے, ان کا روزگار بند ہو گیا. اب حکومت جو ہے وہ وہی بات ہے کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ ان کا فوکس آخر کیا ہے, وہ کس چیز پہ کنسنٹریٹ کر رہی ہیں, کیا وہ قوم کو دکھانا چاہ رہی ہیں, کیا, کیونکہ ان 5 مہینوں میں قوم میں کوئی بہتری نہیں آئی. ٹرانسپورٹ کا سسٹم سارا جو ہے وہ کولیپس ہو کے رہ گیا ہے. بڑے شہروں میں کوئی ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی, پبلک ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی. ابھی تک لاہور میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور میں جو اپنا میٹرو ہے یا دوسری ہے اپنا اسپیڈو ہے وہ بالکل نہیں چل رہی. تو اب دیکھیں وہ گاڑیاں پڑی جو ہیں وہ 5 مہینے سے جو گاڑی پڑی ہوئی ہے, آپ اپنے گھر میں ایک گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو 5 مہینے آپ اس کی لک آفٹر نہ کریں, آپ اس کو دیکھ بھال نہ کریں, اس کو ڈرائیو نہ کریں تو وہ گاڑی ختم ہو جائے گی. تو وہ جو وہاں پہ جو مختلف جگہوں پہ کمپاؤنڈوں میں کھڑی ہیں گاڑیاں, کیا وہ تباہ نہیں ہو جائیں گی, خراب نہیں ہو جائیں گی؟ ماضی میں اس طرح ہوا کہ نواز شریف صاحب نے 1992 میں جب ان کی حکومت آئی تو انہوں نے یلو کیب اسکیم کے تحت مطلب لوگوں کو کوشش کی اکاموڈیٹ کیا جائے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسکیمیں تو آتی رہتی ہیں. ابھی پچھلے دنوں بھی مطلب اسکیم آئی ہوئی تھی, پرویز مشرف نے بھی اسکیم دی اور اپنا انہوں نے بھی اسکیم دی, پچھلی گورنمنٹ نے بھی, نواز شریف نے, کہ بے روزگار نوجوانوں کو مطلب روزگار فراہم کریں. تو رکشا اسکیم آئی ان کے دور میں, پرویز مشرف صاحب کے دور میں 2001 میں غالباً, تو وہ بھی فلاپ ہوئی. اب لوگوں نے مطلب وہ لیے رکشے اور کھڑے کر دیے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے وہ تو نہیں لے پاتے, لیکن ان کے کارڈوں پہ لے لیتے ہیں امیر لوگ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ میں افورڈ نہیں کر سکتا, میں غریب آدمی ہوں, میں نے گاڑی لینی ہے, انویسٹمنٹ آپ کر رہی ہیں, میں آپ کے پاس ساتھ مطلب ہے پیسہ آپ نے لگایا, گاڑی آپ نے اپنے نام سے میرے نام سے نکلوا لی, میں آپ کا ڈرائیور کے طور پہ کام کر رہا ہوں, سوچ یہ رہا ہوں کہ چلو یار کم از کم میں اپنا روزگار تو مل گیا. تو اس طرح مطلب پاکستان کے اندر, اور وہ یلو کیب اسکیم کے تحت گاڑیاں آج بھی پاکستان کے اندر جگہ جگہ پہ آپ کو کھڑی نظر آئیں گی ڈھانچوں کی صورت میں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر حکومت کیا کرنا چاہتی ہے, کیونکہ نہ تو وہ کرونا پہ کوئی کسی قسم کی کوئی قابو پا سکی ہے اور نہ ہی بے روزگاری پہ قابو پا سکی, جبکہ حکومت کا پہلے دن سے یہ اعلان تھا کہ ہم کم از کم جو ہے 1 کروڑ پاکستانیوں کو روزگار دیں گے اور 50 لاکھ تک مطلب گھر بنائیں گے. نہ کسی گھر کی ابھی تک ابتدا ہوئی ہے اور نہ ہی لوگوں کو روزگار فراہم کیا گیا, بلکہ لوگوں کو بے روزگار کی ضرور ہوئے ہیں. لوگ بے روزگار ضرور ہوئے ہیں, روزگار کسی کو ملا نہیں ہے. صحیح. تو یہ بہرحال, اور دوسرا پھر ان کی سیاسی جو آپس میں چکپلش چلتی رہتی ہے,
وہ آپ کو پتہ ہی ہے. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے ساجد صاحب, کورونا میں کچھ کمی آئی ہے؟ کورونا میں بالکل یقیناً کمی آئی ہے, اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس پروردگار نے پتہ نہیں ہم کے کس گناہ گار کی دعا قبول فرما لی ہے, اور کرونا کی وبا جو ہے کافی حد تک کم ہو گئی ہے, اور کیجویلٹیز بھی کم ہو رہی ہیں, اور کیسز جو ہے رجسٹر نہیں ہو رہے. اور ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ جو ایکسپو لاہور کا جو کوارنٹائن سینٹر بنا ہوا ہے اس کے کوئی ڈائریکٹر تھے, تو وہ بتا رہے تھے کہ اس وقت ہمارا جو کوارنٹائن سینٹر ہے وہ بالکل خالی ہو گیا, یہاں پہ کوئی مریض نہیں ہے. تو دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ خائف ہیں اور خوف زدہ ہیں, اور اس وجہ سے بھی لوگ ہاسپٹل میں نہیں جا رہے, کیونکہ اکثر شکایات اس دوران آپ نے سنی ہوں گی کہ لوگوں کو ٹیکہ لگا کے مارا جا رہا ہے, اور لوگ جو نزلے زکام میں بخار کی حالت میں جاتے ہیں تو ان کو سیدھا وہ کورونا میں ڈال دیتے ہیں. حقائق ظاہری سی بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بات پھیلتی ہے, کہتے ہیں دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں کوئی چنگاری ہوتی ہے. کیا بات ہے, چنگاری جہاں ہوتی ہے نا لگی وہ وہیں سے دھواں اٹھتا ہے. تو بالکل کچھ نہیں بولا, ہاں بالکل نہیں ہے. اس سے پہلے بھی کئی وبائی امراض آئی ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ ڈینگی بھی تھا, اس کے علاوہ کانگو وائرس تھا, اس کے علاوہ پھر وہ تھا اپنا برڈ فلو وغیرہ. تو یہ آخر کہیں نہ کہیں تک سچائی ہے. دوسرا یہ ہے کہ کچھ کیسز ایسے آئے ہیں جن لوگوں کے فیملیز نے یہ کلیم کیا کہ ہمارے پیشنٹ کو ایسی کوئی تکلیف نہیں تھی. اچھا ساجد صاحب, آپ یہ بتائیں کہ ان حالات میں حکومتی اقدامات کیا ہونے چاہیے, کیا ہے مطلب میں چاہتی ہوں کہ حکومت کی طرف سے کیا ہونا چاہیے اس میں, کورونا کے حوالے سے, بے روزگاری کے حوالے سے بھی اپنے عوام کو کیسے دیں؟ میرا خیال ہے کہ میری ذاتی رائے ہے, ہو سکتا ہے کہ لوگ اس بات پہ اتفاق نہ کریں. میرا خیال ہے کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ یہ لاک ڈاؤن کو بالکل ختم کر دے, اور تمام جو شعبہ جات ہیں ان کو بحال کر دیں, اور لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جائے. ہاں کرونا وبا ضرور ہے اور مہلک ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے, اس کی صرف احتیاط ہے. جو ہمیشہ ہم کہتے ہیں احتیاط کو اپنانے کی ضرورت ہے, احتیاط اپنائیں اور حکومتی SOPs پہ عمل درآمد کریں, اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اس پہ عمل درآمد کروائے. یہ نہیں کہ کرونا جو ہے ہفتہ اتوار کو زیادہ ہے اور باقی 5 دن نہیں ہے. تو ان چیزوں کو ذرا مطلب مد نظر حکومت کو رکھ کے فیصلے کرنے چاہیے, اور عوام کو یہ ریلیف دینا چاہیے تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو کے اپنے کوئی کام کاج کریں. کیونکہ حکومت نہ تو ماضی میں کبھی کسی حکومت نے کسی کی سپورٹ کی ہے, اور نہ ہی اب وہ کر سکتی ہے. لہٰذا لوگوں کو اپنی مدد آپ کے تحت کچھ کرنے کی اجازت دے دیں. بہت شکریہ ساجد صاحب. اور یہ تھے ہمارے ساجد صاحب, کھڑے اور سچے انسان جنہوں نے واقعی حقیقت کو سامنا کرتے ہوئے حقیقت ساری حقائق انہوں نے بتائی ہیں, اور سلوٹ پیش کرتے ہیں ہم ان کو, جو واقعی بالکل سچ بات کہی ہے انہوں نے. اور جی ہاں بالکل آخری بات جو انہوں نے کی ہے کہ ہمارے تمام جتنے بھی ادارے ہیں ان کو واقعی بحال کیا جائے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کسی بھی اسکول کے مد میں کتنے لوگ بے روزگار ہوئے, وین والے, کینٹین والے, اسٹیشنری والے, اسکول ڈریس والے, اس طرح بہت سارے لوگ اس کے مد میں آتے ہیں. ہوم ٹیوشنز جو بیچارے گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنا چلاتے تھے, یہ چھوٹا موٹا کوچنگ, بڑے لیول کے کام بھی کوچنگ کے اور چھوٹے لیول کے سب ختم ہو گیا. تو کتنے لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. اللہ بس ہم سب پہ رحم کرے. اور ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہوا جاتا ہے. عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ چکا ہے, ذی الحج کا. باقی ساجد صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے اور ہمارے 99 کی پوری ٹیم کی طرف سے پورے امت مسلمہ کو واقعی عید الاضحیٰ مبارک ہو, اور اللہ پاک ہم سب کو منانا اور بہت اچھے طریقے سے منانا نصیب کرے. مگر ایک بات, آخری بات میں آپ سے کہتی چلوں کہ آج چاند نظر آیا ہے, کل 1 تاریخ ہوگی, بلکہ ابھی سے اسٹارٹ ہو چکے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں اپنے تمام لوگ جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ یہ ہے عید قربان, اس میں ہم جانور قربان کرتے ہیں, لیکن جب آپ اپنے گھر میں گوشت کی تقسیم کریں تو خدا را اپنے ارد گرد کے لوگوں کو, اپنے پیاروں کو, اپنے رشتہ داروں کو اس گھر میں ضرور دیکھیں, بھلے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں. اس گھر کو بھی آپ پوچھ کر اس گھر میں آپ پہنچائیں کہ جنہوں نے شاید سالوں سے گوشت یا مہینوں سے گوشت نہیں کھایا ہو, جن کے گھر چھوٹے بچے ہوں, تو ان کو نہ کہ جن کے گھر قربانی ہو رہی ہے. ہمارے یہاں ہے کہ وہ ہمارا وہ ہے, سمنی ہے, تو وہ ہمارا رشتہ دار ہے, 4 گائے کر رہے, پھر بھی آپ ان کے یہاں تحفتاً بھجوا رہے ہیں. اگر بھجواتے ہوں وہ اور چیز ہے, لیکن اس سال آپ ان لوگوں کا خیال کریں جو واقعی حقدار ہیں.
تو عید قرباں باقی آپ کے ہر چیز کے اپنے اثار، اپنی محبت کی قربانی کا نام ہے. تو بالکل کل پھر ہم ملیں گے، ایک اچھے ٹاپک پر بات کریں گے. ہو سکتا ہے کہ شاید ہم ذی الحج کے حج کے حوالے سے کر لیں، کیونکہ ذی الحج کا چاند نظر آ چکا ہے. تو کل ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے اور ساجد صاحب کو، اور کل ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ڈائلاگ 99 ود ساجد کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.